قدیم افریقی صحرا کا وہ راز جو آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں دیوتاؤں کے نقش پاں ہیں، جبکہ بعض دوسروں کا خیال ہے کہ وہاں پریاں رقص کرتی ہیں، لیکن چند ایسے بھی ہیں جن کا خیال ہے کہ وہاں اڑن کشتیاں آتی ہیں۔ لیکن آج تک کوئی بھی صحرائے نابیب پر مبنی لاکھوں دیرہ نما بیضوی شکل کی وضاحت نہیں کر سکا۔ MTV پاکستان کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سنگلاک صحرا جنوب مغربی افریقہ میں بحر القیانوس کے ساحل پر واقع نابیب صحرا زمین کے خشک ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ مقامی زبان میں اس کا مطلب وہ علاقہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ سیارہ مریخ کی سطح سے مشابہت رکھنے والے اس خطے پر ریت کے ٹیلے اوبڑ کھابڑ سنگلاک پہاڑ ہیں۔ یہ وسیع و عریض خطہ 3 ممالک 81,000 مربع کلومیٹر پر کنکریوں اور ریت کا پھیلا ہوا میدان نظر آتا ہے۔ 5.5 کروڑ سال قدیم اس صحرا کو دنیا کا قدیم ترین صحرا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں صحرائے صحارا صرف 20 سے 70 لاکھ سال پرانا ہے۔ موسم گرما میں یہاں کا درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے اور راتیں اتنی سرد ہوتی ہیں کہ برف جم جائے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ زمین کے ایک انتہائی ناقابل رسائی علاقوں میں سے ایک ہے۔ اس کے باوجود بہت سے قبائل نے اسے اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ اس عمل میں کچھ عجیب زمینی شکلوں کی تعمیر ہوئی جو ماہرین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ نابیب صحرا جنوبی انگولا سے نمیبیا اور پھر وہاں سے 2000 کلومیٹر دور افریقہ کے شمالی حصے تک پھیلا ہوا ہے۔ نمیبیا میں طویل بحر القیانوس کے ساحل پر یہ ڈرامائی انداز میں سمندر سے ملتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے مشرق کی طرف سے ریت کا لامتناہی سمندر پھیلا ہوا ہے جو جنوبی افریقہ کے اندر 160 کلومیٹر دور بڑی ڈھلان تک جاتا ہے۔ وہاں کی مناسبت کے جانور صحرائے نابیب کے انتہائی خشک حصوں میں سال میں اوسطاً صرف 2 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ کئی سال تو ایسے بھی ہوتے ہیں جب بارش بالکل نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود ہرن، چیتے، لگڑ پکڑ، شتر مرغ اور زیبروں نے یہاں کے سخت حالات میں خود کو ڈھا لیا ہے۔ شتر مرغ پانی کے ضیاع کو کم کرنے کے لیے اپنے جسم کا درجہ حرارت بڑھا لیتے ہیں۔ ہارٹ مین کے پہاڑی زیبرے بہت ہوشیار کوہ پیما ہیں جنہوں نے خود کو صحرا کے ناہموار خطوں میں رکھنا سیکھ لیا ہے اور ایکس بغیر پانی کے صرف پودوں کی جڑوں اور کند کھا کر ہفتوں تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ جہنم کا دروازہ نابیب کا سب سے خطرناک علاقہ ریت کے ٹیلوں اور ٹوٹے ہوئے جہازوں کے زنگ آلودہ ملبوں سے بھرا ہوا ہے۔ بحر القیانوس کے ساحل پر 500 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا یہ علاقہ کنکال بیچ یا پنچر سیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جنوبی انگولا سے وسطی نمیبیا تک پھیلا ہوا یہ علاقہ وہیل کے بے شمار بنجر اور تقریباً 1000 بحری جہازوں کے ملبے سے بھرا ہوا ہے جو گزشتہ کئی صدیوں سے وہاں جمع ہوتے رہے ہیں۔ یہ بنجر کا سیل اکثر گہری کھر سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے جو بحر القیانوس کے سرد ہواؤں اور صحرائے نابیب کی گرم ہواؤں سے تشکیل پاتا ہے۔ بحری جہازوں کے لیے اس دھند سے گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ مقامی سائن قبائل کا کہنا ہے خدا نے اس علاقے کو غصے کے عالم میں بنایا ہے۔ 1486 میں افریقہ کے مغربی ساحل کے ساتھ چلتے ہوئے پرتگال کے معروف جہاز ران دیاگو کو کچھ دیر بنجر کے ساحل پر ٹھہرے تھے۔ کو اور وہاں کے لوگوں نے وہاں صلیب کھڑی کی، لیکن مشکل حالات میں وہ زیادہ دن وہاں نہیں رہ سکے۔ جاتے جاتے انہوں نے اس جگہ کا نام جہنم کا دروازہ رکھ دیا۔ شاندار ریت کے ٹیلے سیاہ سسویلے کے آس پاس کے ریت گہرے بھورے ٹیلوں کو دیکھنے آتے ہیں۔ نمک اور کیچڑ کا علاقہ افریقہ کے تیسرے سب سے بڑے قومی پارکوں میں شامل ہے جو 50,000 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ ریت کے ٹیلے تو نابیب میں ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن ان کا رنگ سسویلے کے پاس گہرا نارنجی ہو جاتا ہے۔ یہ رنگ دار اثر زنگ کا ہے۔ یہاں ریت پر لوہے کی مقدار بہت زیادہ ہے جو اسے زنگ آلود بنا دیتا ہے۔ یہاں کے کچھ ریت کے ٹیلے دنیا میں سب سے بلند ہیں۔ کچھ ٹیلوں کی اونچائی 200 میٹر تک ہے۔ سسویلے کے شمال میں ایک ٹیلا تو تقریباً 400 میٹر اونچا ہے۔ نابیب کے حیران کن پہلوؤں میں ایک پہلی زمین کا وہ حصہ ہے جسے پریوں کے حلقے یا دیرے کہا جاتا ہے۔ کسی خاص نوع کے گھاس سے گھیرے دیرہ نما حلقوں یا دیروں میں کوئی پودا نہیں ہوتا۔ پورے صحرائے نابیب میں اس قسم کے لاکھوں حلقے یا دیرے ہیں جنہوں نے کئی دہائیوں سے ماہرین کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ ریت پر دیرہ نما دھبے آسمان سے ان حلقوں کو دیکھے تو یہ بہت خوش نما لگتے ہیں۔ یہ حلقے نابیب کے لامتناہی صحرا میں ہر جگہ نظر آتے ہیں جو بعض اوقات چیچا کے دھبوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ یہ حلقے کنکری کے میدانی علاقوں اور ریت کے ٹیلوں پر پائے جاتے ہیں۔ ہر جگہ ان کی شکلیں گول ہیں۔ وسطی نمیبیا میں حلقوں کا قطر 1.5 میٹر سے 6 میٹر ہے۔ شمال مغربی نمیبیا میں وہ اس سے 4 گنا بڑے ہو سکتے ہیں۔ وہاں کے دیروں کا قطر 25 میٹر تک ہے۔ برسوں تک یہ خیال ظاہر کیا جاتا رہا کہ پریوں کے یہ حلقے صرف نمیبیا میں ہی ہیں، لیکن 2014 میں ماحولیاتی سائنسدان برنویل بیل کو مغربی آسٹریلیا کے علاقے پیمرا میں اسی طرح کے حلقے نظر آئے۔
ان فنی نمونوں سے حیرت زدہ ہو کر بیل نے جرمنی کے ماحولیاتی سائنسدان اسٹیفن گیٹزین سے رابطہ کیا اور اپنی دریافت کے بارے میں بتایا۔ آسٹریلیا میں پائے جانے والے حلقے تو نابیبے کے حلقوں جیسے ہی ہیں، لیکن دونوں مقامات پر مٹی کا ڈھانچہ مختلف ہے۔ اس بات نے سائنسدانوں کو مزید حیران کیا ہے۔ دیوتاؤں کے نقش پا پریوں کے حلقوں کی پہلی کو سلجھانے میں ماہرین اب تک حیران اور پریشان ہیں، لیکن نابیبے کے مقامی لوگوں کو ان شکلوں کے بارے میں بہت پہلے سے پتہ تھا۔ مقامی ہمبا کے لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ روحوں کے ذریعے بنایا گیا ہے اور وہ ان کے دیوتاؤں مقوروں کے نقش پا ہیں۔ ان نمونوں کے اسرار کو حل کرنے کے لیے ریاضی کے چند ماہرین نے ماڈل بنا کر یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آیا یہ حلقے کسی خاص پیٹرن میں بنتے ہیں، لیکن نابیب نکلوفٹ نیشنل پارک کے مالک این شوز کا کہنا ہے کہ مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پر اسرار شکلیں یا دائرے یا حلقے اڑن تشتریاں یا رات کو ناچنے والی پریوں سے بنتے ہیں۔ سچ سامنے ہے، آج تک ان حلقوں کی وضاحت کا کوئی عمومی نظریہ سامنے نہیں آیا جو سب کو قابل قبول ہو۔ حالیہ برسوں میں نابیبیا، جرمنی، امریکہ اور دیگر ممالک کے سائنسدانوں نے ایک ساتھ مل کر ان پر کام شروع کیا۔ ریگستان کے وسط میں قائم گوبابیب نابیب ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے سائنسدان یوجین مارس کا کہنا ہے کہ نابیب میں پانی کی شدید قلت سے دو بڑے اصول سامنے آیا ہیں۔ کچھ تحقیق بتاتے ہیں یہ حلقے دیمک کی وجہ سے بنتے ہیں، جو زمین سے پانی اور غذائی اجزاء تلاش کرتے رہتے ہیں۔ پودے کی جڑیں کھا کر وہ زمین کے نیچے خالی جگہ پیدا کرتے ہیں، جس سے بارش کے پانی کا زمین کے اندر پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق دیمک زیر زمین ذرائع سے پانی پی کر سال بھر زندہ رہتی ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نباتات خود اس کا انتظام کرتے ہیں۔ گھاس کے پودوں کو بھی پانی اور غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی جڑیں ایک دوسرے سے اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ بنجر دیرہ نما علاقہ ایک حوض کی طرح کام کرتا ہے، جہاں سے وہ پانی اور غذائی اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ کنجلک پہلی برسوں کے خشک سالی کے بعد گھاس سوکھ جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ ماریس نے ایک اور پہلی کی وضاحت کی، یعنی جب بھی بارش ہوتی ہے اچانک یہ حلقے جادو کی طرح نمودار ہو جاتے ہیں۔ ماریس کے مطابق نابیب کے ان پریوں کے دیروں پر کی گئی تحقیق بنیادی طور پر کنکریٹ کے میدانی علاقوں یا ریت کے ٹیلوں پر پائی جانے والی حلقوں پر مرکوز رہی ہے۔ ان شکلوں کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ان کے خیال میں محققین کو بیک وقت دونوں مقامات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مریض کا خیال ہے کہ ان حلقوں کے بننے کا سبب ایک نہیں بلکہ کئی اسباب کے یکجا ہونے سے یہ وجود میں آتے ہیں، لیکن وہ کیا اسباب ہیں، یہ بات اب تک صغیر راز میں ہے۔